नाज़रीन, जिन्नात अब भी इंसानों को बहुत से फ़ायदे पहुंचाते हैं, लेकिन जिन्नात इंसानों को नुकसान ज़्यादा करते हैं। इसीलिए हदीस में जिन्नात की दोस्ती से मना किया गया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज हम एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जो कि काफ़ी डरावनी है। तो हम आज देखने वाले हैं एक ऐसा किस्सा जहाँ पे एक जिन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को मार दिया। तो ये कुछ ऐसा वाकया होगा जहाँ पे इनका सामना हुआ होगा एक दूसरे से, विच आई एम प्रेडिक्टिंग। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन्नात की असल हकीकत क्या है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ पे भरोसा नहीं होता। लेकिन वीडियो के आखिरी में आपको मैं बताऊंगा कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके ईमान का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो और बाद में वी विल टॉक अबाउट द वीडियो। वो सहाबी जिनको जिन्नात ने शहीद किया। वीडियो में जानिए सबसे पहला जिन कौन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम ख़ातिन व हज़रात, जिन्नात का वजूद कुरान मजीद और अहादीस नबवी से साबित है। दुनिया में जिन्नात की मौजूदगी में कोई शुबा नहीं। जिन अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी कबल पैदा किया गया था। उस मखलूक के वजूद के तमाम कायल हैं। शेख तकीउद्दीन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमानों में से किसी ने भी जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं किया। अक्सर कुफ़ार भी उनके वजूद के कायल हैं, क्योंकि जिन्नात के वजूद के मुतल्लिक अंबिया कराम के इरशादात हद तवातर तक पहुँचे हुए हैं, जिसका यकीनी तौर पर मालूम होना लाजमी है, जिसको अवाम भी जानते हैं और ख़ास भी। जाहिल फ़लसफ़ियों के मामूली जमात के अलावा जिन्नात का कोई भी इनकार नहीं करता। इस्लामी अकायद में जिनका वजूद मुतफ़िक़ा तस्लीम किया गया है, बल्कि हम अक्सर लोगों को जिन्नात चिमड़ने के बारे में सुनते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में जिन्नात के मज़ालिम का एक ऐसा ही अजीब व गरीब वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से सहाबी हैं कि जिनको जिन्नात ने बेदर्दी से शहीद किया, और क्या वजह बनी थी कि जिन्नात ने एक सहाबी रसूल को बेदर्दी से कत्ल किया। और सहाबी के कत्ल के बाद दफ बजाते हुए जिन्नात ने सहाबा कराम से क्या कहा। ये वीडियो मुकम्मल देखकर आप ये भी जान पाएंगे कि जिन्नात इंसानों पर क्यों और कैसे काबिज होते हैं। नाज़रीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलम तख्लीक किए और इस ज़मीन पर ऐसी मखलूक़ात हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया कराम और रसूल मबूस फरमाए। और अल्लाह ताला की इस मखलूक़ात में इंसान और जिन भी हैं। अल्लाह ने जिन्नात इंसानों की नज़रों से पोशीदा कर दिए और ज़मीन पर इंसानों को उतारने से पहले ही अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए जिन्नात को शरारतों और फसाद की वजह से मुख्तलिफ़ जज़ायर और वीरान जगहों में कैद कर दिया था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह के हुक्म और मुकर्ररा वक्त पूरे होने के बाद जिन्नात कैद से निकल कर दोबारा ज़मीन पर फसाद बर्पा करने लगे थे। बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी है कि आप शयातीन जन्नात को काबू कर लेते और उन्हें सज़ा के तौर पर दोबारा कैद में डाल देते थे। और हाँ, जिन्नात के वजूद का ज़िक्र कुरान करीम में भी हुआ है और कुरान में एक पूरी सूरत सूरह जिन के नाम से मौजूद है। नाज़रीन, सूरह इनाम की आयत नंबर 128 में अल्लाह का ये फरमान भी मिलता है कि रोज़े क़यामत अल्लाह पाक काफिर जिन्नात से फरमाएगा कि तुमने बहुत से इंसानों को अपने कब्ज़ा में लेकर उन्हें राह हक से हटा दिया। ये सुनकर वो तो खामोश रहेंगे, अलबत्ता उनकी पैरवी करने वाले इंसान एतराफ़ करते हुए कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने एक दूसरे से नफ़ा उठाया, यानी हमने शयातीन जन्नात की बात मानी और शयातीन जन्नात ने हमारी दुनिया चमकाई और आज हम इस रोज़ हशर में आ पहुँचे। ऐ अल्लाह, तूने हमसे वादा फरमाया, मगर नाज़रीन उनका उस वक्त ये एतराफ़ जुर्म उन्हें कुछ फ़ायदा न देगा, क्योंकि मौत का फ़रिश्ता नज़र आ जाने के बाद इंसान पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर ईमान लाना फ़ायदा नहीं देता, ना ही रोज़े क़यामत ईमान लाना फ़ायदा देगा। नाज़रीन, जिन्नात अब भी इंसानों को बहुत से फ़ायदे पहुँचाते हैं, लेकिन जिन्नात इंसानों को नुकसान ज़्यादा करते हैं। इसीलिए हदीस में जिन्नात की दोस्ती से मना किया गया है। नाज़रीन, जिन्नात के इंसानों पर असर अंदाज होने के वाक़यात भी आए रोज़ हमारे मुशाहिदे में आते हैं। ये इंसानी जिस्म में दाखिल होकर
अजीब व गरीब हरकत करते हैं और इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, लेकिन जिन्नात कैसे इंसानी जिस्म पर हावी होते हैं, एक ऐसा सवाल है जो आम आदमी नहीं जानता लेकिन जानना चाहता है। इमाम तैमिया के मुताबिक इंसान जब नेकी से गाफिल होकर बुराई की जानिब राग़िब होता है तो बुरे असरात से मुतासिर होने का ख़तरा और भी बढ़ जाता है। हवस परस्ती और हर वक्त नापाक रहने की वजह से भी जिन्नात इंसान पर गालिब आ जाते हैं और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। और हाँ, जिन कई मामलात में इंसानों की तरह होते हैं, वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी और अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को नापसंद करते हो और आपके जिस्म पर कब्ज़ा कर लें। दूसरी जानिब जिन्नात को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है और किसी को बरहना देखकर भी जिन्नात उसकी जानिब राग़िब हो सकते हैं और इसके जिस्म पर काबिज़ हो सकते हैं। ये मामला ख़वातीन के साथ ज़्यादा पेश आता है क्योंकि जिन इंसानों की नज़रों से पोशीदा हैं, इसलिए बाज़-औक़ात हम जाने अनजाने में उनको नुकसान पहुंचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी दरख्त की ओट में बैठकर रफ़ा हाजत करते हैं मगर नहीं जानते कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है और आप किस अमल से वो नाराज़ हो सकते हैं और बदला लेने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। इसी वजह से गुस्ल खाने में जाने से पहले भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ने का कहा है। जिन्नात बदला लेने की गर्ज से इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। बल्कि नाज़रीन, एक सहाबी जिनका नाम साद बिन अबादा है, ये सहाबी कबीला खजरज के सरदार थे और खजरज की शाख सादा से ताल्लुक़ रखते थे। आपका शुमार बुलंद पाया सहाबा में शुमार होता है। जालियत में भी आप सरदार थे और आपको सरदारी वरासत में मिली हुई थी। ये सहाबी इस्लाम से कबल 3 बातों तीर अंदाजी, तैराकी और पढ़ने लिखने में बहुत मशहूर थे। इन 3 महारतों की वजह से आपको कामिल का लक़ब दिया गया था। उन्होंने बैत अक़बा सानिया में इस्लाम कबूल किया। ये बैत चूँकि छुपकर एक पहाड़ी दर्रे में हुई थी, लिहाजा जब वापस होने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेले अकेले निकल जाओ ताकि दुश्मन को पता ना चल सके, लेकिन कुफ़ार को पता चल गया। जब वो वहाँ पहुँचे तो साद बिन अबादा को पकड़ लिया और उन्हें बहुत मारा और करीब था कि शहीद कर देते कि मतम बिन अदी ने उन्हें आकर छुड़ाया और मदीना भिजवा दिया। ये वही मतम बिन अदी हैं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ से वापसी पर पनाह दी थी और फिर उस वक्त भी पनाह दी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैब अबी तालिब से बाहर निकले थे। इसीलिए बदर के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस वक्त मतम बिन अदी फौत हो चुका था कि अगर आज मतम बिन अदी ज़िंदा होता और कुफ़ार के उन तमाम कैदियों के मुतल्लिक दरख्वास्त करता तो खुदा की कसम मैं उन सब को बिला मुआवजा छोड़ देता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो अगरचे पहले 6 माह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर क़याम फरमा रहे, लेकिन साद बिन अबादा कसरत से खाने के तहाइफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भिजवाया करते थे, जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज और दीगर सहाबा को सैराब करते थे। कई दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना का अमीर मकामी मुकर्रर फरमाया। बहरहाल नाज़रीन, यही सहाबी हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायात मशहूर हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिन्नात ने उस वक्त शहीद कर दिया था जब आप एक सुराख में पेशाब कर रहे थे। उस सुराख में जिन्नात का ठिकाना था, बल्कि रिवायत में आता है कि सहाबा कराम ने उस सुराख से जिन्नात की आवाज़ें भी सुनी कि हमने साद को कत्ल कर दिया, हमने साद को कत्ल कर दिया। ये इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें थीं और उस वक्त जिन्नात शेर पढ़ रहे थे कि जिसका मजमून ये था कि हमने साद बिन अबादा को कत्ल कर दिया और हमने तीर फेंके जो उनके दिल में आर पार हो गए। बल्कि एक और सहाबी का बयान है, जब हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पेशाब करने की कोशिश में खड़े हुए, फिर लौट कर कहने लगे कि मुझे पुश्त में कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है, और फिर चंद लम्हात के बाद वफ़ात पा गए। जिन्होंने बाआवाज़ बुलंद कहा कि खजरज के सरदार साद बिन अबादा को हमने कत्ल किया है, उन्हें दिल पर 2 तीर मारे हैं और निशाना ख़ता नहीं हुआ। यही रिवायत मोहम्मद इब्ने सैरीन से भी मरवी है, लेकिन उसके अल्फाज ये हैं कि हज़रत साद एक कूड़ा क्रिकेट वाली जगह पर आए और वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। नाज़रीन, जादू, जिन्नात और शैतानी असरात से महफूज रहने का सिर्फ एक ही तरीका है,
اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعاؤں سے غفلت نہ برتی جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر موقع کی سب دعائیں روزانہ پڑھی جائیں، بلکہ جب آپ کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تاکہ جن آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ جب بستر میں جائیں تو ہمیشہ دائیں طرف پہلو بدل کر سوئیں اور قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ بصورت دیگر جن محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر سو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا دم گھٹے گا یا آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ کوئی چیز پھینکنے یا خود بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ جن سو رہا ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بلکہ ناظرین، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے 90 دعا لازمی پڑھیں، کیونکہ ٹوائلٹس جنات کے ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے کانوں میں بغیر کسی وجہ کے سیٹیاں بجنے لگیں یا آپ خود کو بیمار محسوس کرنے لگیں اور آپ کو آگ کی بو آ رہی ہو تو آپ جان لیں کہ آپ کے سامنے کوئی جن کھڑا ہے۔ اگر آپ کسی جانور کو دیکھیں اور اس سے آپ کو خوف آئے یا آپ اسے ڈرانے کی کوشش کریں لیکن وہ کوئی رد عمل نہ دے تو سمجھ لیں کہ وہ جن ہے۔ آئینے کے سامنے برہنہ حالت میں کبھی کھڑے مت ہوں اور ایسی حالت میں کبھی خود کو آئینے میں مت دیکھیں، کیونکہ اس طرح جن آپ پر عاشق ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعلق کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اور کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا تو اسے نقصان پہنچائیں گے۔ ناظرین، جنوں کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی؟ بعض محققین اور تاریخ داں لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26-27۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خشک مٹی اور جس میں آواز ہو فخار۔ آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد جنوں کا باپ یا جن بطور جنس کے لیے، جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے، لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے جسد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کے نسل نطفے سے چلی، اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی اور ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے۔ لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتشی نہیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق قرآن حکیم نے ان الفاظ سے کی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہیں، انہیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور قرآن کریم ان دونوں مخلوقات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اہل عرب دور جاہلیت میں بڑے توہم پرست تھے۔ 360 بتوں کی تو وہ پوجا اور پرستش کرتے ہی تھے، اور اس میں شدت کا یہ عالم تھا کہ ہر خاندان اور قبیلے کا ایک الگ الگ بت ہوا کرتا تھا۔ کوئی ایک قبیلہ دوسرے کے بت کی پوجا کا مکلف نہ تھا۔ چنانچہ اسی دور میں جب عرب قوم کے لوگ کسی سفر پر روانہ ہوتے تو راستے میں کوئی وادی یا خوفناک بیاباں آ جاتا تو وہاں سے گزرتے وقت یہ الفاظ ادا کر کے گزرتے، میں اس وادی کے سردار اور اس کی قوم کے بے وقوفوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان کے خیال سے بیابانوں پر جنات کا تسلط تھا، اور جنوں کے سردار کی اس لیے پناہ طلب کرتے تھے کہ اس کے ماتحت بسنے والے جن کچھ اذیت نہ پہنچائیں۔ مطلب یہ کہ اس قسم کے رسوم اور اقوال سے انسانوں نے ان جنات کو اور بھی زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مخلوق میں سرکشی اور نافرمانی کا بھی مادہ موجود ہے،
اور اپنے مادے کی خاصیت کی بنا پر ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آگ کا خاصہ یہی ہے کہ وہ سر اٹھائے اور سوزش اور جلن کو نتیجے میں دکھلائے۔ ناظرین، جنات میں نیک اور بد دونوں اقسام ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں اور بد نفس بھی۔ یہ مختلف روپ دھار کر روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسان کی دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے، اور اس نے نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت لے لی ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے جس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح کیا گیا ہے، ترجمہ ہے کہ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ غرور میں آ گیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن یعنی قیامت تک کی مہلت دے۔ فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا، پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا، سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ جن و شیاطین صرف روئے زمین پر ہی اپنے مذموم عزائم پر عمل کر سکتے ہیں۔ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹوہ میں جائیں گے تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں دو الفاظ رجیم اور مردود آئے ہیں۔ رجیم کے معنی سنسار کرنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں۔ اس سے کچھ شیاطین تو اسی وقت جل مرتے ہیں اور جو بچ کر آتے ہیں وہ نجومیوں اور کہانوں سے مل کر شرارت کرتے ہیں۔ ستارے آسمان دنیا کی زینت ہیں، جہاں رات میں وہ مسافروں کی اور اوقات کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح جن و شیاطین کو سبق سکھانے کے لیے گرز کا کام بھی دیتے ہیں۔ جنات میں جہاں بد طینت قسم کا گروہ تھا، وہاں اچھے نیک اور بزرگ قسم کے گروہ بھی تھے۔ وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان میں ہدایت حاصل کرنے کا عزم اور ولولہ تھا، جس کی اولین مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، جن کے تابع فرمان رہ کر وہ مشکل سے مشکل امور سر انجام دیتے رہتے تھے۔ دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کی ہے، جب ایک مرتبہ ان جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن حکیم سنا تھا۔ اس گروہ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہاں اپنی سماعت کو بھی منور کیا اور پھر اپنے قبیلے یا خاندان میں جا کر بڑی حیرت و استعجاب کے ساتھ یہ واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی نخلا میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا۔ کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب جہاں یہ وقوعہ پیش آیا، وہاں اب مسجد جن بنا دی گئی ہے۔ بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے
اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جنات کی شرارتوں اور انتقام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں سے غفلت کو ختم کر دے۔ اللہ پاک ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے، اور اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنا اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا لیں، تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے، اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیے گا، اور اللہ پاک ہمیں نفس و شیطان کے ہر شر سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سو دس واز دا ویڈیو اینڈ آئی بلیو کہ یہ کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھا۔ بہت ساری انفارمیشن جنس کے بارے میں اس میں بتائی گئی ہے کہ کیسے جنوں کا وجود شروع ہوا، اور کتنے سالوں پہلے انسان کے وجود سے بھی 2000 سال پہلے ان کا وجود بنایا گیا۔ تو جن بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے یا باقی جانور یا جو بھی ہم آس پاس دیکھتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، ویسے ہی جن بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا، جیسے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی میں نے شروع میں آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ ہاں یہ اسلام میں ایمان کا حصہ مانا جاتا ہے۔ جن، بھوت، پریت، چڑیل، اس سب چیزوں پہ وشواس کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ جن دونوں قسم کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ برے جن ایسے ہیں جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو کالا جادو کر کے ایسے جنوں کی مدد سے کسی اور کی زندگی میں کچھ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو کتنی بار ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ اس نے کالا جادو کر دیا اس کے اوپر، یا ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں، اور یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، اپنے لیے جہنم میں ایک ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ دیکھو میں بھی شاید فار اے ٹائم بینگ اس کی زندگی میں آپ کچھ انفلوئنس کر کے کچھ چینجز لے آؤ، اس کی ذہنی طور پہ، اس کی جسمانی طور پہ اس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچا دو، لیکن اس کا انجام جو آگے ہونے والا ہے از نتھنگ بٹ آپ کا ایک ٹھکانہ بن رہا ہے جہنم کی آگ میں۔ اور جنات جیسا میں نے کہا آپ کو اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور برے جن جو ہوتے ہیں وہ انسان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ ہم بنا جانے کچھ ایسی چیز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ جو جنوں کا بسیرا ہوتا ہے ان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور اس چیز کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے وہ اس انسان کے یا تو جسم میں آ جاتا ہے یا تو کچھ ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نقصان پہنچاتے پہنچاتے اگلے بندے کی جان ہی لے لیتے، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کسی کا عاشق ہو جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی اور مائل ہو کے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی جن کو نقصان پہنچانے کے بعد ہی جن آپ کی طرح نقصان پہنچانے کی نیت سے پڑ جائے، نہیں، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کے مائل ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تبھی اللہ کے نبی نے ہمیں ہر واقعے، ہر جگہ کے لیے دعا سکھائی ہے کہ جب آپ کپڑے چینج کر رہے ہو اس ٹائم کی دعا، جب آپ واش روم جا رہے ہو، جب آپ نہانے جا رہے ہو، ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے۔ اس سٹوری میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، بالکل یقیناً ان چیز پہ یقین کرنا چاہیے۔ برے جن ہوتے ہیں، اچھے جن بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ جنات سے، ان کی دنیا سے دور رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کی کتاب میں بھی کہا گیا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کانٹیکٹ بنانے کی، کیونکہ اس سے اور کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہو اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ اور جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے جنوں کے بارے میں، جیسے کہ ابلیس ایک جن ہے، تو کئی ساروں لوگوں کو یہ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ شاید ابلیس جن نہیں ہے، نہیں، اب ابلیس بھی جن کی فیملی میں سے ہی، اور ابلیس ہی ہے جس نے اللہ سے مہلت لی ہے اس دنیا میں آنے کی۔ اللہ کو بولا کہ میں پوری زندگی اپنی لگا دوں گا آپ کے سارے بندوں کو آپ کے راستے سے
दूर करने में। लेकिन जिस पे अल्लाह ने जवाब दिया, यकीनन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इब्लीस के रास्ते को इख्तियार करेंगे और अल्लाह ने जलाल में आके कहा कि यकीनन मैं उन लोगों को तुझ समेत जहन्नम की आग में भर दूंगा। और ऐसे भी यकीनन लोग होंगे जो सिर्फ मेरी और मेरी इबादत करेंगे और तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सीरियसली इट वाज़ एन अमेजिंग वीडियो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस गैदर की गई हैं इस वीडियो के अंदर एंड व्हिच इज़ वेरी गुड टू नो इन्फॉर्मेशन एंड yes, so that's it for today and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and please remember me in your dua and please like, share and subscribe to this channel and Allah Hafiz.